اوکے سو وٹ ہیز بین دی رول آف جوڈیشری، یا جوڈیشری کا کردار کیا رہا، کیا کیا نہیں تھا. تو اس میں ہمارے سامنے دو قسم کے ججمنٹس آتے ہیں، دو اپروچز آتے ہیں، ایک سندھ چیف کورٹ کا اور ایک فیڈرل کورٹ کا. سندھ چیف کورٹ جس نے ڈیموکریسی کو ڈیفینڈ کر دیا، جس نے کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی کو ڈیفینڈ کر دیا، اپہینڈ کر دیا، اور جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اگینسٹ دی پاورفل بھی ایک قانونی اور آئینی فیصلہ ججز لکھ سکتے ہیں، دا اونلی تھنگ اف دے وانٹ ٹو. لائک انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ججز کے پاس یا سپیریئر جوڈیشری کے پاس پاور ہے، اور وہ ایک اچھی ریزن کے لیے وہ اس اختیار کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کنسٹیٹیوشنلزم کو، ڈیموکریسی کو، ڈیموکریٹک ویلیوز کو پروموٹ کرنے اور اپہیل کرنے کی کوشش کی. اور دوسری طرف ہمارے پاس فیڈرل کورٹ ہے، ہیڈڈ بائی جسٹس منیر، دا نوٹوریس جج، جس نے ایک ایسا اپروچ لے لیا کہ جس میں ایگزیکٹو فرینڈلی اپروچ تھا، جس میں ریسٹرینٹ تھا ٹورڈز دی انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ایکشن آف دی گورنر جنرل، اور جس کو اسٹیٹ نیسیسٹی کے بنیاد پہ، ڈاکٹرن آف اسٹیٹ نیسیسٹی کی ایک بنیاد پہ ایک انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل ایکشن کو ویلیڈیٹ کر دیا. اور یہ جو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی تھا، یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا. اس کی فاؤنڈیشن اس نے رکھی جسٹس منیر نے، اور یہ آگے ہمارے ساتھ پھر رہا کئی مواقع کے اوپر. سو جوڈیشری جو تھی ایکچولی پرٹیکولرلی دا فیڈرل کورٹ ایٹ ویلیڈیٹڈ دی ایگزیکٹو اوور ریچ انسٹیڈ آف چیکنگ اٹ. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر جوڈیشری کو کنسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر ان دس لیکچر کہ جوڈیشری از سپوز ٹو پروٹیکٹ دی فنڈامنٹل رائٹس اینڈ دی کانسٹیٹیوشن، کسٹوڈین آف دی فنڈامنٹل رائٹس ہے، کنسٹیٹیوشن کی کسٹوڈین ہے، آئین اور قانون کے محافظ کے طور پہ ان کو سمجھا جاتا ہے. تو لہٰذا ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ دے ول رائٹ دیئر ڈیسیجنز اکارڈنگ ٹو دی لا آف دا لینڈ. یہ پریشر میں نہیں آئیں گے، یہ کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، جس کو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کہتے ہیں. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا بنیادی کانسیپٹ یہی ہے کہ جوڈیشری جب اپنا فیصلہ لکھتی ہے تو یہ کسی ایبسنٹ بٹس کے بغیر ہوگا. یہ کسی بھی ڈاکٹرن آف اسٹیٹ نیسیسٹی کو نہیں دیکھیں گے. دے ول رائٹ دیئر ڈیسیجن ارسپیکٹیو آف کنسیڈرنگ دی آؤٹ کمز آف دی ڈیسیجن. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. جس طرح جسٹس منیر نے بعد میں کہا کہ اگر میں فیصلہ دے دیتا تو بڑا کرائسس پیدا ہو جاتا، بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا. تو جوڈیشری از ناٹ سپوز ٹو پریڈکٹ اور ٹو فور کاسٹ کہ اگر ہم یہ فیصلہ لکھیں گے تو اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا. جوڈیشری کا کام یہ ہے کہ وہ کنسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرے، آئین اور قانون کو پروٹیکٹ کرے، اور یہ ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کرے، اور انسانوں کی، سٹیزنز کی بیسک ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرے. تو یہ کام جو تھا وہ جوڈیشری نہیں کر سکی. اور اسی طریقے سے جوڈیشری نے ایک انتہائی خطرناک قسم کا ایک پریسیڈنٹ جو تھا وہ سیٹ کر دیا. ایک ایسا خطرناک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا کہ جس میں جوڈیشری کو یہ آگے آنے والی فیوچر ججز کے سامنے یہ آپشن ان کے سامنے رکھا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ایگزیکٹو کے انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ایکشنز کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں انڈر دس ڈاکٹرن آف اسٹیٹ نیسیسٹی. تو یہ ایک خطرناک پریسیڈنٹ تھا جو کہ اور یہ ایک ایسے انفارچونیٹلی ایک ایسے ٹائم پہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا کہ جب پاکستان ابھی بنا تھا، ابھی ادارے بننے تھے، ابھی ٹرینڈ سیٹ ہونے تھے. اب اگر سٹارٹ سے ہی اس قسم کا ٹرینڈ سیٹ ہو جائے تو پھر ظاہری بات ہے اس کی امپلیکیشنز فیوچر میں جتنی بھی کنسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری ہے اس پہ پڑھیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 200 کیس ہے، اس میں عاصمہ جیلانی کیس ہے، اس میں غلام جیلانی کیس ہے، مختلف کیسز بعد میں آئے ہیں، اور ابھی تک ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ جس میں جوڈیشری جو ہے وہ ریسٹرین شو کرتی ہے ٹورڈز دی پاورفل ایگزیکٹو، جس میں اور اس کے وجہ سے
from the very beginning of the country, لیجسلیچر جو تھا، لیجسلیٹو باڈی جو تھی، پارلیمنٹ جو تھا، دیٹ واز انڈرمائنڈ، دیٹ واز سپریسڈ. اور یہ ٹرینڈ جو تھا یہ انفارچونیٹلی پھر ہمارے ساتھ فیوچر میں بھی کنٹینیو رہا.